الحمد لله. الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله تبارك تعالى في آياته: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لی وانا اجزی بی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ہماری گفتگو رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کو رمضان کیوں رکھا، اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کے اندر اعمال کے جو فضائل ہیں، اعمال پہ جو ملنے والا اجر ہے، اس کی کتنی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کا جو نام ہے، اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے خود رکھ لیا تھا۔ اور رمضان، یہ لفظ رمضان رمز سے نکلا ہے۔ رمز کے معنی جلا دینا، ختم کر دینا، زائل کر دینا، تباہ برباد کر دینا۔ رمضان کو رمضان بھی اس لیے کہتے ہیں کہ انسان سالہ سال غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں اللہ اور اللہ کے پیارے احکامات کو پس پش ڈالا ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے وہ آگ کی بھٹی میں جل رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رمضان کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ میں ملا دیتے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جتنے ہی گناہ ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت، رمضان میں نوافل جو ادا کرتا ہے وہ فرائض کے درجے میں چلے جاتے ہیں، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ 70 فرائض کے برابر اس کو اجر دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بڑے فضائل، اس کے بڑے مناقب، اس کی بڑی نسبت رکھی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ میرے رب کا مہینہ ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ الرمضان شعر اللہ، رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہینے تو سارے اللہ کے، لیکن یہاں اللہ نے خاص طور پر رمضان کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ تو مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے رمضان کو اپنا مہینہ اس لیے کہا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی جو تجلیات ہیں، اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو بخشش ہے، وہ عام ہو جاتی ہے موسلا دار بارش کی طرح۔ تو اس لیے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف دی کہ پورا سال گناہوں کی وجہ سے، پورا سال غفلت اور سستی کی وجہ سے انسان کے اوپر جو غبار چڑھ جاتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے سارے کے سارے غبار ختم کر دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان یہ میرا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ رمضان زندگی کے اندر انقلاب لانے والا مہینہ ہے۔ رمضان دلوں کا جو رخ ہے مولا کریم کی طرف کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ جنت کو فضل خداوندی سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بخششوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ رمضان کی پہلی رات آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، روزے دار کے لیے استقبال کیا جاتا ہے، عرش بھی جھوم جاتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استقبال کرتے ہیں، اور رمضان کی آخری رات اس کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے کہ اس مہینے کو دیکھ کر اللہ نے ہمیں گناہوں سے دور رکھا، غفلت سے دور رکھا، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو 5 انعامات سے نوازتا ہے۔ سب سے پہلے انعام، روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے یہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بدبو ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کر سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ مشک سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے، پسند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ روزے کی وجہ سے۔ نمبر 2، روزے دار کے لیے دریا اور سمندروں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، مچھلیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے لیے دعائیں مغفرت، دعائیں بخشش کرتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز روزے دار کے لیے سجائی جاتی ہے۔ رمضان کے مہمان آ رہے ہیں، اس کے استقبال کے لیے، تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو جنت سجی ہوئی ہو، جنت اس کا استقبال کر رہی ہو رہے اس کو ویلکم کہہ رہی ہوں۔ یہ رمضان کی نسبت کی وجہ سے۔ پھر فرمایا چوتھے نمبر پہ، سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو توق پہنا کر سمندروں کی گہرائیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ مسلمان باوجود 11 مہینے غفلت، سستی، گناہوں کی وجہ سے، تاکہ اس مہینے بھی اللہ سے غافل نہ رہ سکے، اللہ کی رحمت سمیٹنے والا ہو، اپنی بخشش کروانے والا ہو، عتق من النار کا مصداق بننے والا ہو۔ اور آخری 5واں، رمضان کی آخری رات اللہ فرشتوں کو بلا کر علل اعلان کہتے ہیں کہ اس بندے نے، اس بندی نے میرے لیے روزہ رکھا، آج میں اس کے لیے بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ سارے اس کے سارے روزے داروں کے لیے بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو آؤ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم یہ عزم کر لیں کہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں۔ رمضان بڑی نسبتوں والا ہے، رمضان اپنے اندر رحمتوں کو سمیٹنے ہوئے ہیں، کاش ہم اس رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ رمضان اپنے اندر بخششوں کو سمیٹے ہوئے، کاش ہم اپنی بخشش کروا سکیں۔ عتق من النار کا خلاصہ ہے، کاش ہم اپنی جہنم سے خلاصی کا سامان تیار کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنے کی اور اللہ کی رحمت سمیٹنے کی، اپنی بخشش اور عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا کوئی سامان پیدا کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔